نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس بابرکت اور باوقار محفل میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ربیع الثانی ہے، اور اس مہینہ کی خاص نسبت، تعلق اور رب حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سودا صفات سے ہے، اور بطور خاص آج کا دن فخر السادات جناب پیر سید شعور حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، سٹیج پہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن 11 ربیع الثانی کا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضور سیدنا غوث العظم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تھے، مطلب کہ آپ کا یوم وصال ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اس مہینہ کے اندر آپ کی ولادت شمار کرتے ہیں کہ حضور غوث العظم کی اس مہینہ میں ولادت باسعادت شاہ صاحب، جبکہ اس مہینہ کے اندر آپ کی ولادت نہیں، آپ کا وصال ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، انتقال، وصال کر جانا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہے، پہلا روزہ یہ حضور غوث پاک کا یوم ولادت ہے۔
آج کا مضمون انتہائی سمجھنے والا ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات تک ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی امت میں ولی پیدا نہ ہوئے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ان کی امتوں میں اولیاء پیدا ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں اس امت میں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ مگر واللہ پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی غوث اعظم صرف ایک ہے۔ غوث اعظم صرف ایک ہے، جس کا نام عبد القادر ہے۔ ایک روایت تصوف کی دنیا میں اور بھی ملتی ہے، وہ بھی بڑی قابل سماعت ہے۔ مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت اکابر اولیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قطبیت کبریٰ کا تاج، کیا؟ قطبیت کبریٰ کا تاج مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے سر پہ سجایا۔ یہ میں مجدد پاک کا ایک قول دے رہا ہوں۔ قطبیت کبریٰ کا تاج سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے سر پہ رکھا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد یہ مقام آپ کے فرزند اکبر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد یہ درجہ امام حسین کو حاصل ہوا، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد الباقر علی ھذا القیاس، امام حسن عسکری تک، یہ جو 11ویں امام ہے، امام حسن عسکری تک یہ تاج منتقل ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ تاج کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ غوث بڑے بڑے آئے، ابدال بڑے بڑے آئے، قطب بڑے بڑے آئے، مگر کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کو ولایت کبریٰ اور قطبیت عظمیٰ کا تاج عطا نہیں ہوگا۔ اس کو روک دیا گیا۔ پھر جب گیلان کے اندر حسن کا ایک چاند چڑھا، آپ امام حسن کی اولاد میں سے، یہ قمر حسن کا چڑھا جس کا نام عبد القادر گیلانی۔ جب آپ اس مسند پر آئے تو وہ قطبیت عظمیٰ کا تاج جو آئمہ اہل بیت میں سے ہوتا ہوا کسی کو میسر نہ آیا،
وہ تاج پھر حضور غوث الاعظم کے سر پہ سجا دیا گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب سے یہ تاج حضور غوث الاعظم کے سر انور پہ آیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اس تاج کے مالک آپ ہی ہیں۔ اور کل صوفیاء، کل اولیاء، کل اتقیاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ جس طرح اس دنیا میں رہ کر ظاہری وجود کے ساتھ تصرف فرمایا کرتے تھے، آج مزار میں لیٹ کر بھی اسی طرح تصرف فرما رہے ہیں۔ اب آگے چل کر دو قول ملتے ہیں۔ یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ جب یہ تاج حضور غوث پاک کے سر پہ سجایا گیا، اس دن سے لے کے آج تک اس تاج کے مالک آپ تھے، آپ ہیں، آپ رہیں۔ آگے چل کے صوفیاء کے دو قول ہیں، دونوں سنا دیتا ہوں۔ بعد یہ کہتے ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے، کیا قیامت تک کے لیے یہ قطبیت کبریٰ کا تاج عبد القادر کا ہے، آپ کے سر پہ رہے گا۔ اور بعد چند ایک نے قول یہ بھی کیا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ممکن ہے کہ پچھلے آئمہ کی ترتیب کو دیکھ کر یہ تاج قطبیت عظمیٰ کا پھر امام مہدی کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ لیکن اس سے ایک بات کا پتہ چل گیا، آپ کے پاس تا قیامت رہے یا امام مہدی کے آنے تک رہے، امام مہدی تو آئیں گے قرب قیامت میں۔ آپ کی ولادت سے لے کر اس دور تک یہ تاج عبد القادر کے سر پہ رہنا، بتائیے یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ یہ کوئی کم درجہ ہے؟ اس لحاظ سے غوث اعظم کل بھی آپ تھے، غوث اعظم آج بھی آپ ہیں، غوث اعظم قیامت تک آپ ہی رہیں۔ اب آپ کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں جس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اور آپ کے فضائل میں سے آج صرف ایک باب آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ کل کائنات کے ولیوں میں سے، میں امت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا، کل کائنات کے ولیوں میں سے واحد ولی میرا پیر غوث پاک ہے، جس نے بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ الفاظ بولے تھے، قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ لوگوں سن لو، کائنات کے سارے ولیوں کی گردن پر میں عبد القادر کا قدم ہے۔ یہ آپ کا قول سنا ہوا ہے نا، بس آپ کا یہ قول آج میرا موضوع گفتگو ہے۔ بس میں کہا کرتا ہوں، کہتا رہوں گا، واللہ ہم نے باب غوث الاعظم کو پہچانا نہیں ہے،
نہ انہیں پڑھا ہے، نہ ان پر تحقیق کی ہے، نہ جانچنے کی کوشش کی ہے، بس ہم پھنس گئے 11ویں کی کھیر تک کہ مہینے کے بعد دیکھ کھیر کی پکائی، خود بھی کھائی، لوگوں کو کھلا دی، بڑا تیر مار لیا کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ ہماری منزل اس سے آگے کی نہیں۔ جنہوں نے عبد القادر کو پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، خدا کی قسم ان کی زبانیں چپ کر گئی ہیں کہ یہ بندہ کیا تھا، ہم نہیں پہچان کر۔ یہ قدمی کا ٹائٹل، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، یہ آپ کو عطا ہوا تھا شب معراج۔ کیا؟ شب معراج۔ روحانی طور پر حضور غوث العظم اور تاجدار کائنات کی ملاقات ہوئی تھی معراج کی رات۔ جو راز و نیاز نانا نواسے کے ہوئے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نانا جانے نواسا جانے، جو ہمارے مطلب کی بات ہے ہم وہ بیان کرتے۔ جب تفصیل ملاقات کے بعد عبد القادر جانے لگے اور حضور آگے سفر فرمانے لگے تو آقا نے فرمایا، بیٹا عبد القادر اپنی پشت میری طرف کر۔ بہت عرصہ ہو گیا چنوٹ والوں آپ کے پاس آتے ہوئے، میں آپ کی طبیعت کو سمجھ گیا ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں زندگی میں کچی بات نہیں کرتا، میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، میں اس کا مرتے دم تک ذمہ دار ہوں، مرتے دم تک۔ فرمایا عبد القادر پشت میری طرف کر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ادب کا تقاضا بھی تھا لیکن حکم بھی تھا، ڈرتے پشت میں نے حضور کی جانب کی۔ آقا نے اپنا دایاں قدم اٹھایا، اپنا دایاں قدم مبارک اٹھایا اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اور صرف رکھا نہیں، ساتھ یہ جملہ بھی بولا، اے میرے بیٹے سن، آج تیرے کندھے پر محمد کا قدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیری گردن اور تیرے کندھوں پر مصطفیٰ کا قدم ہے۔ اے عبد القادر اب قیامت تک کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابطال ایسا نہیں ہوگا جو ولی بھی ہو اور اس کے کاندھے پر تیرا قدم بھی نہ ہو۔ ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال جو بھی پیدا ہوگا دنیا میں، اے عبد القادر اس کی گردن پہ اب تیرا قدم۔ اور وہ قدم کا نشان آپ کے وجود پاک پر تھا جب آپ پیدا ہوئے، اور دور دور سے دنیا وہ قدم کا نشان دیکھنے آتی تھی۔ جو رب اتنی قدرت رکھتا ہے کہ پتھر پہ ابراہیم قدم لگائے تو نشان پڑ سکتا ہے، وہ رب یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ قدم لگائے وہاں بھی نشان پڑ سکتا ہے، وہاں بھی نشان پڑ سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی ادھر کی، آگے چلیے۔ آپ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پڑھنے کے لیے بغداد آ گئے، پھر مسکن ہی بغداد شریف کو بنا لیا، اور حضور غوث العظم کا یہ قول کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، حدیث پاک ہے، کیا حدیث پاک ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، ولایت قیامت تک رہے گی۔ نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ولایت کا دروازہ کھول دیا، قیامت تک ولی آتے رہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں سنو، مجھ پر وحی کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا وحی کا؟ کیونکہ وحی نبی پہ آتی ہے، غیر نبی پہ نہیں آتی۔ مجھ پر اللہ کی وحی کا نزول ختم ہو گیا، مگر میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ الہام کے ذریعے کلام کرے۔ الہام اور وحی میں فرق ہوتا ہے، الہام اور وحی میں فرق ہوتا ہے۔ حضور غوث العظم نے فرمایا، رسالہ غوثیہ آپ کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ 91 سال آپ کی عمر تھی، کتنی؟ 91۔ فرمایا بلوغت کی عمر کے بعد، یعنی جب میں بالغ ہوا، اس عمر سے لے کر وفات تک 91 برس عمر پائی۔ فرمایا 91 سالوں میں 100 مرتبہ، کتنا؟ 100 مرتبہ اللہ نے الہام کے ذریعے مجھ سے کلام کیا ہے۔ سنیے عبد القادر کس کو کہتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ اور مزے کی بات بتاؤں، جس لفظ پہ شرک کے فتوے لگتے ہیں نا کہ غوث اعظم کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ بھی سن لے۔ رسالہ غوثیہ میں ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جتنی بار اللہ نے مجھ سے الہام کیا، مجھے یا عبد القادر کہہ کے نہیں بلایا، یا غوث اعظم کہہ کے بلایا ہے۔ حالانکہ نام جو امی ابو نے رکھا تھا وہ تو عبد القادر، کیا وہ تو؟ پر رب نے جب بھی الہام کیا میرے ساتھ تو مجھے یا عبد القادر کہہ کے نہیں بلایا، یا غوث اعظم کہہ کے بلایا۔ اب تو جائز ہو جائے گا، اب تو رب خود کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 100 مرتبہ اللہ نے مجھ سے، اور یہ بھی مجھے کہا گیا کہ عبد القادر تو یہ بات بول کہ میرا قدم کائنات کے ہر ولی کے کندھے پر ہے۔ یہ حکم ربی تھا، اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے آپ نے یہ بات بغداد کے منبر پر کہی تھی۔ لیکن جب اس کا عملی ظہور ہوا، کیا عملی ظہور ہوا، بغداد کی مسجد میں منبر بچھایا گیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں حوالوں کی پہلے ترتیب لگاؤں، جس کو چاہیے میں حاضر۔ ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا، مسجد بغداد کے اندر منبر بچھایا گیا، 70,000 فرشتوں کو بغداد میں اتارا گیا۔ سنو کتنے؟ میں تمہیں وہ تصویر دکھا رہا ہوں کہ یہ حکم کہا کب تھا، کس مقام پر کہا تھا۔ 70,000 فرشتوں کو اس سرزمین بغداد پر اتارا گیا، اور جنت سے ایک سبز رنگ کا جبہ بھیجا گیا۔ جنت سے سبز رنگ کا جبہ بھیجا گیا۔ اب آگے 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو جو ولی دنیا میں تھے ان کو بھی سنایا گیا،
جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا ان کو بھی سنوایا گیا، جو باپ کی پشت میں تھے ولی ان کو بھی سنوایا گیا، جو ماں کی رحموں میں تھے ولی ان کو بھی سنوایا گیا، جو قبروں میں تھے ولی انہیں بھی سنوایا گیا، اور ہر کسی نے غوث الاعظم کا یہ قول سن کر کہ تمہاری گردن پہ میرا قدم ہے، جہاں جہاں کوئی ولی تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ ایک قول یہ ملتا ہے، دوسرا قول بھی ملتا ہے کتابوں میں، وہ کیا کہ سارے ولیوں کو بغداد میں بلایا گیا، تمام اولیاء اللہ کو بغداد میں بلایا گیا، اور خواب میں نہیں بنفس نفیس مدینہ سے چل کر میرے مصطفیٰ آئے۔ خواب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، عالم رویا کی تو بات نہیں ہو رہی، تاجدار کائنات بنفس نفیس چل کر ظاہری وجود کے ساتھ بغداد آئے۔ سب سے پہلے وہ فرشتوں اور ولیوں کے جھرمٹ میں غوث الاعظم کو غوثیت کبریٰ کا وہ جبہ جو جنت سے آیا تھا وہ پہنایا گیا۔ مصطفیٰ نے اب سر پہ دستار باندھی، یہ غوثیت کا دولہ بنایا جا رہا ہے، یہ مقام قطبیت کا دولہ بنایا جا رہا ہے۔ جب دستار پہن لی، جبہ پہنا، اب میرے رسول نے کہا عبدالقادر وہ وقت یاد کر جب وہاں تجھے میں نے اپنا قدم نوازا تھا۔ حضور یاد ہے، فرمایا اب بغداد کے منبر پہ بیٹھ، اور فرشتوں کے جھرمٹ میں، اولیاء کے جھرمٹ میں حضور غوث الاعظم فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، کائنات کے ہر ولی کی گردن پر عبدالقادر کا قدم ہے۔ اب یہ اعلان ہو گیا، اس کے آگے اب دو قول ہیں، کتنے؟ وہ بڑے سننے والے اور ایمان افروز جو کثیر تعداد میں لوگ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے ایک قاعدہ ہے کہ معنی قول مختار کو ہی جاتا ہے، معنی قول یعنی جدھر ووٹ زیادہ ہوتے ہیں اسی کو مانا جاتا ہے۔ زیادہ اولیاء، صوفیاء، اقتباء، اغواس، اقطاب وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر، کیا؟ کیونکہ صحابی کا درجہ حضور غوث الاعظم سے بھی بلند ہے۔ صحابہ کبار کو چھوڑ کر اور اہل بیت اطہار کے ائمہ کو چھوڑ کر، میری بات سمجھیے، صحابہ کبار کو اور اہل بیت اطہار کے امام کو چھوڑ کر پہلی امتوں میں بھی جو ولی گزرے، اس امت میں بھی جو ولی گزرے، جو ولی آپ کے دور میں تھے یا جو ولی آپ کے وصال کے بعد آئیں گے، ہر ولی کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے۔ اور بہت قلیل قول یہ بھی ملتا ہے، بہت قلیل سا قول، چونکہ کتابوں میں آیا ہے اس لیے میں سنانا فرض سمجھتا ہوں، ورنہ اس پر نہ میرا ایمان ہے نہ میرا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ بات کتابوں میں آئی ہے سنا دینی چاہیے۔ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اولین و آخرین اولیاء کے کندھوں پہ آپ کا قدم نہیں ہے، صرف ان ولیوں کے کندھوں پر ہے جو آپ کے دور میں تھے۔ یہ بڑا مختصر سا قول کئیوں نے کیا ہے، میں اس قول کو نہ تسلیم کرتا ہوں
نہ یہ میرا ایمان ہے نہ عقیدہ ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ اور تحقیق یہ ہے کہ صحابہ اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرے پیر کا قدم تھا، قدم ہے، قدم رہے گا۔ اگر میں فتووں سے بچ جاؤں گا تو ایک بات سنا دوں، توجہ۔ ہاں، میں دکھا نہ سکوں تو میں مجرم ہوں، اے سودا تواڈے نال پکا ہے۔ میں دکھا نہ سکوں تو میں مجرم ہوں، اور جو دیکھ کر نہ مانے بے ایمان وہ بھی پکا ہے۔ کوئی گل سمجھے چاہیے کہ نہیں؟ میرا کام دکھانا ہے، منوانا نہیں۔ آؤ تم تو دیگر ولیوں کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم میں تمہیں دکھاتا ہوں، حضرت خواجہ اویس کرنی کے کندھوں پر بھی غوث پاک کا قدم ہے۔ وہ صحابی نہیں ہے، حضرت خواجہ اویس کرنی صحابی نہیں ہے، تفریح الخاطر میں ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد کرن میں جانا اور اویس کرنی کو جا کر یہ میرا جبہ پہنانا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر، میری امت کے لیے دعا کر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم چلے گئے، وہ جبہ بھی عطا کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی نے وہ جبہ پہن کر سر سجدے میں رکھ دیا، اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور کہا مولا میں جو ہوں وہ ہوں، پر آج یہ نہ دیکھ کہ میں کون ہوں، یہ دیکھ کہ میں کس کے حکم پر کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نسبت تاجدار کائنات کی، مولا تیرے نبی کا حکم ہے کہ میری امت کے لیے دعا کر، مولا میرے مصطفیٰ کی امت کو معاف کر دے، میرے آقا کی امت کو معاف کر دے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے اویس سر اٹھا، ہم نے تیرے کہنے پر مصطفیٰ کی آدھی امت کو معاف کر دیا۔ کتنی؟ آپ نے فرمایا مولا جی بچ گئی ہے وہ ستیلی تو نہیں نا، وہ بھی تو سگی ہے نا، وہ بھی تو اسی نبی کے امت ہی ہے نا۔ آدھی بخشنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا ساری بخش دے۔ آواز آئی اویس بخشوں گا ساری، بخشوں گا ساری، پر آدھی بخشی ہے تیرے کہنے پر۔ آئے آدھی کو معاف کر دیا ہے تیرے کہنے پر، تو بھی میرا محبوب ہے، اور ایک محبوب بغداد میں بھی آنے والا ہے، ایک محبوب بغداد میں بھی آنے والا ہے، آدھی اس کے کہنے پر معاف کروں گا، جتنا تو پیارا ہے اتنا وہ پیارا ہے۔ اور سن، وہ ہوگا عبدالقادر جیلانی جو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے اس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی نے اپنی گردن کو اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک زمین سے لگ گئی، اور فرمایا یا عبدالقادر تیرا قدم اویس کرنی اپنی گردن پر بھی قبول کر۔
تیرا قدم عبد القادر اپنی گردن پر بھی قبول کرتا ہے۔ حضور سیدنا پیر بہر علی شاہ صاحب کی مہر منیر اٹھائیے، یہ ایسی کتاب ہے جو عموماً گھروں میں مل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قدم فقط آپ کے دور کے ولیوں کی گردن پہ تھا۔ نہیں، یہ قول ہی غلط ہے۔ میرا علی شاہ کہتا ہے میں اس قول کو رد کرتا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر کائنات کا کوئی ولی اللہ غوث پاک کے قدم سے باہر نہیں ہے۔ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آئیں گے قیامت تک وہ بھی، جس کے ساتھ بھی ولی لگ گیا وہ ولی رہتا تب ہے جب وہ غوث پاک کے قدم کے سائے میں پلتا ہو۔ ورنہ پھر حالت شیخ سنان جیسی ہوتی ہے۔ وہ واحد تھا، ولی اللہ تھا شیخ سنان، کیا بہت بڑا ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا مجھے اپنی گردن پہ غوث پاک کا قدم قبول نہیں۔ اس نے یہ جرت کی تھی کہ مجھے اپنی گردن پہ غوث پاک کا قدم قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر شیخ سنان کو عبد القادر کا قدم قبول نہیں تو شیخ سنان کی گردن پر سور اور خنزیر کے قدم آئے۔ دیکھنے میں وقت کا ولی اللہ ہے، لاکھوں مرید ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس ولی اللہ کی گردن پہ خنزیر کا قدم آئے گا۔ لیکن غوث پاک کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ تقدیر خدا ہے۔ یہ مضمون الگ ہے، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ شیخ سنان اپنے چند مریدوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ مرید اپنے ساتھ لے کر حج کے لیے، رستے میں ایک بستی آئی، وہاں پہ قیام کیا، رات رہا۔ وہاں پر بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اب ذلت کا سفر دیکھیے کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے صدیق صاحب آگے تشریف، ادھر اس کی ذلت کا سفر دیکھیے۔ عیسائی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ بادشاہ اپنی لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو اتنے سال میرے خنزیر چارے گا۔ میں نے سور رکھے ہوئے ہیں گھر میں، ان کو باہر جنگل میں لے جا کے ذرا بکریاں نہیں چراتے، اس طرح میرے سور اور خنزیر چرائے گا تو پھر میں اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے، اس نے یہ شرط قبول کر لی۔ اب وہ غوث پاک کے الفاظ پورے ہونے والے ہیں کہ اگر تجھے میرا قدم قبول نہیں تو تیری گردن پہ پھر خنزیروں کا قدم آئے گا۔ اب یہ شیخ سنان روزانہ سور خنزیر لے کے جاتا ہے باہر چرانے کے لیے۔ وہاں پر سورنیاں جو تھی وہ بچے جن دیتی، کیا سورنیاں جو تھی وہ بچے پیدا کر دیتی۔ اب وہ چھوٹے بچے چل کے گھر نہیں آ سکتے تھے، وہی شیخ سنان ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے گھر لاتا تھا۔ یہ قدم آنا نہیں تو کیا۔ شیخ سنان ان سور کے بچوں کو اٹھا کر، بھائی بچے کا قدم لگ جائے وہ بھی تو سور ہی ہے نا، گھر لاتا تھا۔ مدت پوری ہوئی، بادشاہ نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ تو ہے مسلمان، ہم ہیں عیسائی، اگر تو میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مذہب عیسائی بھی قبول کر۔
ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر بغداد میں بیٹھا قطب لوح والقلم سیدنا عبد القادر جیلانی، اسی شیخ سنان کی ایک مریدنی آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ شیخ سنان کی ایک مرید تھی، وہ حضور غوث العظم کو وضو کروا رہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، آپ نے فرمایا لگتا ہے آج کسی کا پیر کافر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ آج کسی کا پیر، وہ تو اس عورت کا پیر تھا، کافر ہو رہا ہے۔ تو عورت کو تو نہیں پتا تھا، اس نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا پیر کافر ہو جائے تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ حضور بچا لینا، حضور بچا لینا۔ فرمایا چل تیرے کہنے پر بچا لیتے ہیں۔ آپ نے وہاں سے پانی کا چلو بھرا کلی کرنے کے لیے، کلی نہیں کی اس طرح پیچھے پھینکا۔ کتابوں میں آتا شیخ سنان کے جا کے چہرے پہ پڑا، ادھر غوث پاک کے ہاتھ کا پانی شیخ سنان کے چہرے پہ پڑا۔ ادھر یاد آیا کسی نے کہا تھا تیرے گردن پہ سوروں کے قدم آئے۔ لڑکی بھی چھوڑی، وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہاں سے شیخ سنان بھاگا۔ حضور غوث پاک بغداد کے مدرسہ سے باہر نکل کے استقبال کر رہے تھے، روتا ہوا آیا، قدم پہ گرا، میرے پیر نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا اب کہہ دینا تیرا قدم قبول ہے۔ کائنات کا کوئی ایک ولی بتائیے جس کی گردن پر میرے پیر کا قدم نہیں، وہ ولی ولی نہیں۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ ولی ایک لمحے سے پہلے اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ تمہیں شاید کسی نے نہیں بتایا کہ ولی بنتے ہی بارگاہ غوث العظم میں ہے۔ میں دکھاتا ہوں، جب بندہ جا کر اپنے پیر کا مرید ہوتا ہے، وہ نقشبندی ہو، وہ چشتی ہو، وہ سہروردی ہو، ارے یہ سارے منگتے ہیں بغداد کے پیر۔ آگے چل کے بتاؤں گا، چاروں سلسلوں میں غوث العظم کا فیض ہے، اور اس سلسلے کو ہم سلسلہ تصور نہیں کرتے۔ جو کہے نہیں میرے اندر غوث پاک کا فیض نہیں ہے، وہ سلسلہ طریقت ہی نہیں، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو یا نقشبندی، ہر سلسلے کے اندر غوث پاک کا فیض ہے، اور ہر سلسلہ، اب کوئی کسی سلسلے میں جا کر مرید ہوتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، پیر کامل اس کے من کی صفائی کرتا ہے، اس کا دل ستھرا کرتا ہے، مولا کے ساتھ اس کی لو لگاتا ہے۔ جب اس کا برتن دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب خدا کا نور ڈالا جائے، اس برتن میں اب خدا کا نور ڈالا جائے، تو وہ شیخ طریقت ٹیسٹ کروانے کے لیے اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتا ہے۔ وہ شیخ طریقت اس اپنے مرید کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، آقا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان کی گھاٹی سے گزرتا ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ اس کو بغداد بھیجتے ہیں کہ پاس ہم نے کر دیا ہے، مہر بغداد سے لگے گی، پاس ہم نے کر دیا ہے، مہر بغداد سے لگے گی۔ حضور غوث العظم اس کو مہر لگا کر پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، علی المرتضی پھر اس کو ولایت کی سند ادا کرتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے، تم نے ولایت کو مذاق سمجھ رکھا، اور حضور غوث العظم
اپنے مجلس میں محفل میں دوران خطاب یہ جملہ کثرت سے کہا کرتے تھے، لوگوں میری مجلس میں دور نہ بیٹھا کرو، کوشش کیا کرو میرے قریب بیٹھا کرو، میرے وجود سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، میرے وجود سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ جب حضور سیدنا غوث العظم نے وہ جو دوسرا قول میں نے دیا تھا کہ ہر ولی کو آپ کا یہ قول سنایا گیا، روایات میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ایک روایت کے مطابق یہ حضور غوث پاک کی خالہ کے بیٹے ہیں، سمجھ آئیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک قول کے مطابق لکھا ہے کہ حضور غوث العظم کی یہ خالہ زاد بھائی ہیں، آپ غزنوی کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، ادھر بغداد کے منبر پر غوث پاک نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کتب میں آتا ہے حضور خواجہ اجمیری نے رحمت اللہ علیہ غزنی کے پہاڑوں کے اندر اس قول کو سنا اور اپنا سر زمین بوس کر دیا اور ساتھ فرمایا عبدالقادر اوروں کی تو تیرا قدم اوروں کی صرف گردن پر ہوگا، معین الدین اجمیری کی آنکھوں پر بھی تیرا قدم ہے، گردن تو گردن رہی، میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی تیرا قدم ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم مسکرا پڑے بغداد میں بیٹھ کر، لوگوں نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مسکرایا اس لیے ہوں کہ غیاث الدین کا بیٹا، حضور معین الدین کے والد گرامی کا نام غیاث الدین تھا، فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے میرے سامنے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، پہل کی ہے، ہم نے پورے ہند کی بادشاہ ولایت اسے سونپ دی، اس لیے ان کو شاہ ہند کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک انگریز کیا وہ انڈیا آیا، اس کی کتاب کو میں نے پہلے سنا تھا، میں نے خود پڑھ لیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم بھارت کی حکومت ایک ٹمپریری حکومت ہوتی ہے، بھارت کی گورنمنٹ ایک ٹمپریری قسم کی ناکارہ قسم کی حکومت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں اجمیر گیا اور میں نے دیکھا قبر میں لیٹا ہوا ایک بندہ پورے انڈیا پہ حکومت کر رہا ہے، وہ خواجہ معین الدین اجمیری، اور خواجہ معین الدین اجمیری کا وہ مقام ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر وقت کا غوث اعظم میں نہ ہوتا، اگر یہ غوثیت کبریٰ کا تاج اللہ میرے سر پہ نہ رکھتا، میری جگہ پر اگر کوئی اور غوث اعظم ہوتا تو وہ خواجہ معین الدین اجمیری، وہ اجمیری ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ مقام غوثیت ہے، یہ مقام عبدالقادر جیلانی۔ حضرت خواجہ شاہ نقشبند جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں، آپ جب اپنے پیر و مرشد حضرت میرا کلال، ان کے پیر صاحب کا، حضرت شاہ نقشبند کے پیر صاحب کا نام حضرت میرا کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ہاتھ پر جا کے بیعت کی، اب سنو نقشبندیوں میں غوث پاک کا فیض کیسے منتقل ہوا۔ جب اپنے پیر کے ہاتھ پر شاہ نقشبند نے بیعت کی، انہوں نے پھر اس میں اللہ سمجھایا، پیر نے اس میں اللہ سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں بڑی محنت کی میں نے، جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، ریگستانوں میں جا کر، پہاڑوں کی غاروں میں جا کر، میں نے دل کے اندر اس میں اللہ کا چھاپا لگانا چاہا،
مگر میرے من کے اندر اس میں اللہ پکتا نہیں تھا۔ شاہ نقشبند فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن میں بڑا پریشان ہو کر جنگلوں کی طرف نکلا تو میری ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ مجھے خضر علیہ السلام نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ جناب اس لیے پریشان ہوں کہ نقش اللہ نہیں جم رہا۔ پیر نے تو بتا دیا ہے لیکن دل پہ نقش اللہ کا نقش نہیں جم رہا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہ غوث پاک کو لیا سی، تم بھی اتھے جا۔ جس در کے غلاموں میں خضر ہو، یہاں مجھے کہ ذوق کی بات یاد آ گئی۔ وہ خضر کو تو جانتے ہو نا، موسیٰ علیہ السلام کو جس نے کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایک دن حضور غوث العظم بغداد شریف میں بیٹھ کر منبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت خضر اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے، مجلس کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے۔ حضور غوث العظم نے پیچھے اڑنا شروع کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا، پیچھے اڑنا شروع کر دیا۔ خضر کو جا کے پکڑ کر نیچے اتارا اور فرمایا یہاں بیٹھ، اے اسرائیلی کہاں جاتا ہے؟ ادھر محمدی بھی بیٹھا ہے۔ اے اسرائیلی کہاں جاتا ہے؟ ادھر محمدی بھی بیٹھا ہے۔ سن تو وہی ہے نا، او پرانی گل یاد کرائی۔ اے خضر تو وہی ہے نا جس نے اللہ کے رسول کو کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، کہ تو میرے ساتھ برداشت نہ کر پائے گا، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتا۔ اے خضر سن، مجھے رب کعبہ کی قسم، عبدالقادر تجھے کہتا ہے تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ مقام عبدالقادر ہے، یہ مقام غوثیت کبریٰ ہے۔ فرمایا اب مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، تو ایک لمحہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ طریقت کا میدان، یہ گول کھیلتے ہیں۔ تو اسرائیلی تو محمدی کو نہیں جانتا۔ اس دن کے بعد خضر کو یہ جرت نہ تھی کہ بغداد کے اوپر سے اڑ کے گزر جائے۔ اس دن سمجھ آ گئی کہ نہیں، میں 1000 طاقتیں بھی لے کے آ جاؤں، غوث پاک کے جسم کے بال کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ پڑھیے غوث العظم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نقش حضرت خضر سے لیا تھا، حضور غوث پاک سے لیا تھا، آپ بھی وہاں جائیے، ان سے استغاثہ کیجئے۔ آپ فرماتا ہے پھر اسی جنگل میں خضر چلے گئے، حضور غوث العظم گھوڑے پہ سوار اسی جنگل میں آ گئے۔ فرمایا تجھے جو میرا بتا کے گیا ہے نا، میں نے کہا تو نے کیا آنا ہے، میں ہی آ جانا۔ آپ نے فرمایا اپنی چھاتی ننگی کر۔ نقشبندی سنے انہوں نے اللہ اللہ کہاں سے لیا ہے، یہ میرے غوث پاک کے در کی خیرات ہے، خیرات ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی چھاتی سے کپڑا ہٹا، چھاتی سے کپڑا ہٹایا، آپ نے اس طرح پنجہ رکھ کر چھاتی کو تھوڑا دبایا۔ شاہ نقشبند فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جو سالوں کی محنت کرنے کے بعد نقش اللہ نہیں جمع تھا، غوث پاک کے ہاتھ نے ایک لمحے میں جمع دیا، ایک لمحے میں جمع دیا۔ یہ نقشبندیوں میں فعل ہے۔ ایک نظر سہر وردیوں پہ بھی ڈالی، کون سا سلسلہ ہے، کون سا ولی ہے جو بغداد کے غلاموں کا غلام نہیں؟
حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی، ان کا نام اصل محمد عمر تھا، شہاب الدین سہروردی کے لقب سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا بچپن تھا، لڑکپن، طالب علمی کا دور تھا۔ آپ کے چچا بہت بڑے ولی اللہ تھے اور حضور غوث پاک کی عقیدت مندوں میں سے تھے، اور حضرت شہاب الدین کو باطنی علم کے ساتھ شغف نہ تھا، ظاہری علم پہ بڑا عبور تھا۔ ظاہری علم جو ہے کتابی علم، اس پر بڑا عبور تھا، لیکن باطن کے علم کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ آپ نے ایک دن پکڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا آج کل سب سے بڑا دھوبی گھاٹ بغداد میں ہے، جڑا کپڑے نو چھنڈ کے صاف کرنا جان دے۔ شہاب الدین سہروردی کو لے کر بغداد آ گئے، حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ میرا بھتیجا ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے پوچھا، شہاب الدین کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ منطق بتا دی، معانی بتا دی، فلسفہ بتا دیا، صرف بتا دی، نحو بتا دی، جو کچھ علم کلام بتا دیا، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے، وہ سارے علم کی کتابیں بتا دی۔ آپ ساتھ ساتھ سینے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں سرکار غوث الاعظم، اور ساتھ پوچھتی ہیں بیٹا مجھے کچھ سناؤ بھی نہ۔ توجہ ہے؟ ساتھ ساتھ غوث پاک آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں شہاب الدین بیٹا کچھ سناؤ نا، اکھے حضور کو جو یاد ریا ہوئے تے سناؤ۔ وہ غوث پاک کے ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، سارا علم سینے سے محو ہو گیا۔ یہاں رک کے کا بات آپ کو بتا دوں، میرا پیر فقط پیر نہیں تھا، اس دور میں نہ کوئی اس جیسا فقیہ تھا، اس دور میں نہ کوئی غوث پاک جیسا عالم تھا، اس دور میں نہ کوئی غوث اعظم جیسا محدث تھا۔ ابن جوزی، امام ابن جوزی ایک دن اپنے اس شاگردوں کو لے کر نا غوث پاک کا امتحان لینے آ گئے کہ دیکھیں کہ عبد القادر کے سینے میں علم کتنا ہے۔ اب حضور غوث الاعظم ہوں اور کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، توجہ، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس کی پہلی تفسیر کی، دوسری تفسیر کی، تیسری تفسیر کی، پانچویں کی، 10ویں کی، حتیٰ کہ ایک آیت قرآنی کی 11 تفسیریں کر دی۔ ایک قرآن مجید کی آیت کی کتنی؟ 11 تفسیریں کر دی۔ وہ جو 7 شاگرد بیٹھے تھے نا ابن جوزی کے، وہ پوچھتے ہیں استاد جی یہ 11 تفسیریں تہانوں بھی ہوں گی؟ یہ 11 تفسیریں آپ کو بھی آتی ہیں؟ اس نے ابن جوزی کہتا ہے ہاں خدا کی قسم یہ 11 کی 11 تفسیریں مجھے آتی ہیں۔ حضور غوث پاک نے ایک نظر اسے دیکھ کر فرمایا آؤ ابن جوزی پھر آگے چلتے ہیں، یہ 11 تو ہوں نہیں تو مر اگے چلنے ہیں۔ آپ نے 12ویں بیان کی، 13ویں بیان کی، 20ویں بیان کی، 30ویں، حتیٰ کہ 40 تفسیریں بیان کرتی ہیں۔ یہ علم غوث پاک، اور آج تک جتنا کوئی انپڑھ اوڈا وڈا پیر، یہ غوث پاک علم کی بات بتا رہا۔ 40 تفسیریں کی، اور جب 40 تفسیریں مکمل ہو گئیں تو وہ شاگرد پوچھتا ہے امام ابن جوزی سے استاد جی اے باقی بھی تو نہ ہوندیاں سن؟ فرمایا پترا اے آج پہلی باری سنی، یہ جو 11ویں سے 12ویں سے لے کے 40ویں تک جو تفسیریں ہیں نا یہ آج میں نے پہلی بار سنی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، غوث پاک نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا جوزی صاحب یہ تھی ظاہری تفسیریں، یہ تھی علم ظاہر کی تفسیریں، آؤ اب 40 باطنی بھی کر لئیے۔ بس اتنا سننا تھا، جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے،
وجد میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آ کر پاؤں چوم کر کہتا ہے غوث اعظم مان گیا ہوں، اس وقت دھرتی میں تجھ سے بڑا عالم دین کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے علم کا مقام تھا، لیکن ان کے سینے سے علم محو کیوں کیا؟ کچھ اور دینا چاہتے تھے۔ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، فرماتے بیٹا کچھ سنا، حضور کچھ یاد ہو تو سناؤ، جو کچھ تھا بھول گیا ہوں۔ فرمایا اب میرے قریب آ۔ جب قریب آئے حضور غوث العظم نے اب دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، تو شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں خدا کی قسم علم ظاہر تو آیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن کے علم کا ایک سمندر میرے سینے میں موجودن ہو گیا۔ ظاہری بھی عطا کر دیا اور باطنی بھی عطا کر دیا۔ تو میں نے چاروں سلسلے آپ کو گن دیے، کوئی ایک سلسلہ ایسا نہیں۔ کیوں؟ ان سب کے اکابرین اور ان سب کے اولیاء کی گردنوں پر قدم سرکار غوث اعظم کا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد سروری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے درویش ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ادھر غوث پاک کی سیرت پر، اس میں نا ایک واقعہ آپ درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بس میں سوار تونسا شریف جا رہا تھا، اور حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کا پاک دور تھا، اور آپ حیات تھے، آپ زندہ تھے، حیات تھے، ادھر جا رہا تھا۔ ایک بندہ اور سوار ہوا اور ان کے ساتھ والے سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب جب اجنبی کوئی اس طرح لمبے سفر میں بندہ جائے تو اجنبی ساتھ آ کے بیٹھے تو پھر گپ شپ کے لیے بندہ پہلے پوچھتا ہے جناب تسی کون ہو، کہاں جانا ہے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ چشتی فقیر تونسا شریف کا ملنگ پوچھتا ہے جناب آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں فلاں علاقے کا ہوں اور میں بھی تونسا جا رہا ہوں، میں بھی تونسا شریف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ تونسا شریف مرید ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تونسا شریف مرید نہیں، میں تو قادری مرید ہوں، میرا تعلق چشتیہ سلسلے کے ساتھ نہیں بلکہ میرا تعلق قادریہ سلسلے کے ساتھ ہے۔ بات چلتے چلتے سرکار بغداد تک پہنچی، حضور غوث العظم تک پہنچی۔ قادری درویش کہتا ہے کوئی ولی ایسا نہیں جس کی گردن پہ میرے پیر کا قدم نہ ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جس کی گردن پہ میرے پیر کا قدم نہ ہو۔ وہ تونسا شریف کا وہ جو خلیفہ صاحب تھے وہ کہتے ہیں نہیں میرا پیر خود وقت کا غوث ہے، یعنی پیر پٹھان شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ واقعی وقت کے غوث تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی غوث بھی ایسا